الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الملک ذو الجلال والاکرام کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ حضرات، چند دن بعد اللہ تعالیٰ کا مہمان مہینہ ہم پہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العزت اس کی رحمتوں کو، برکتوں کو، خزانوں کو لوٹنے اور سمیٹنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ اتنا مبارک مہینہ ہے، یہ اتنا عظیم مہینہ ہے کہ جس مہینے کے بارے میں آپ نے علماء سے سنا ہے، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینہ مبارک میں جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، پکڑ دیا جاتا ہے،
اور اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے یا باغی الخیر اقبل، اے نیکیاں کرنے والے، اے نمازیں پڑھنے والے، قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے، نفل و نوافل کا اہتمام اور انتظام کرنے والے، حدیث پڑھنے والے، اپنی نیکیوں میں اضافے کر لے کیونکہ تیرے رب کی رحمتوں میں اضافے ہو چکے ہیں۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقْصِرْ، اور اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے، اللہ کی طرف سے پیغام آتا ہے کہ اے گناہ کمانے والے، سرکشی اور بغاوت پہ اترنے والے، نماز سے جی چرانے والے، لوگوں پہ ظلم اور زیادتی کرنے والے، اب تو باز آ جا، اب تو رک جا، اب تو اللہ تعالیٰ نے جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا ہے، شیطانوں کو جکڑ دیا ہے، رحمت کے دروازوں کو کھول دیا ہے، جنت کے دروازوں کو کھول دیا ہے، اب تو باز آ جا، اب تو شرم کھا لے۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقْصِرْ، اور تیرے رب کا بہت بڑا انعام ہوا ہے تجھ پر، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہوا ہے تجھ پر کہ رب العزت نے ایک دفعہ پھر تجھے رمضان المبارک کی بہاریں عطا فرمائی ہیں، رمضان المبارک کی برکتیں اور رونقیں عطا فرمائی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا تم پر بہت بڑا فضل اور کرم اور انعام ہے۔ علماء، محدثین، مفسرین اور نیک لوگوں کی زندگیوں کے بارے میں نے پڑھا، وہ رمضان المبارک کا اس قدر احترام کرتے تھے اور رمضان المبارک سے اس قدر پیار کرتے تھے کہ 6 مہینے پہلے ہی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے، یا اللہ ہمیں رمضان کی بہاروں سے محروم نہ کرنا۔ 6 مہینے پہلے ہی اللہ تعالیٰ سے التجائیں کیا کرتے تھے، دعائیں کیا کرتے تھے، درخواستیں کیا کرتے تھے، اور رمضان آتا جی بھر کے نیکیاں کرتے، تلاوتیں کرتے، قراتیں کرتے، صدقات و خیرات کرتے، دعائیں کرتے، استغفار کرتے، رمضان المبارک میں جی بھر کے اللہ کو مناتے، پھر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیا کرتے تھے، یا اللہ ہم نے رمضان میں جو عبادتیں کی ہیں ان کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرما لینا۔ دیکھتے نہیں کتنے چہرے اور کتنے پیارے اور کتنے ہمارے عزیز اور کتنے ہمارے محبوب جو پچھلے رمضان المبارک میں موجود تھے، لیکن اس دفعہ دوستو وہ نظر نہیں آ رہے۔ ان کے چہرے ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ ہمیں اللہ رب العزت نے ایک دفعہ پھر رمضان کی رونقیں اور بہاریں عطا فرمائی، انشاءاللہ اللہ عطا کرے گا۔ تو اس رمضان المبارک کا احترام کرو، اس کی قدر کرو، یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے، نیکیوں کا سیزن ہے۔ دنیا کے معاملات میں اتنے دنا ہو اور اتنے سیانے ہو اور اتنے عقل مند ہو کہ جب کسی کام کا سیزن شروع ہوتا ہے تمہیں صحت کی پرواہ نہیں رہتی، اپنی صحت کی معاملات کی پرواہ نہیں رہتی، نیند چھوڑ دیتے ہو، 16 گھنٹے 17 گھنٹے کام کرتے ہو، او بھائی آرام کیوں نہیں کرتے؟ آگے سے جواب ملتا ہے، اور یار سیزن کے دن ہے، سیزن لگانے دو، دنیا کے کاموں میں سیزن لگاتے ہو، لگانا چاہیے، تمہارے معاملات ہیں۔ اللہ رب العزت نے بھی یہ مہینہ تم پہ سایہ فگن کیا ہے، رب کی قسم یہ بھی نیکیوں کا بہت بڑا سیزن ہے۔ میرے پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حدیث مبارکہ سننا، اللہ کی قسم ایمان تازہ ہو جائے گا اور دل مچل جائے گا اور خود بخود نیکیاں کرنے پہ انسان آمادہ ہوگا۔ میرے نبی نے فرمایا علیہ السلام، جو رمضان المبارک میں ایک نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ نیکی کا بدلہ 700 گنا عطا کرتا ہے۔ سیزن نہیں ہے نیکیوں کا، پھر یہ نیکیوں کا موسم بہار نہیں ہے۔ خوش نصیب ہے وہ انسان کہ جس کی زندگی میں رمضان آیا اور اس نے رمضان کی قدر کی، اس کے دن روزے کی حالت میں گزرے، اس کی راتیں
قیام اللیل میں، تراویح میں، تہجد میں، قرآن کریم کی تلاوت میں، عبادت میں گزرتی ہیں، وہ خوش نصیب انسان، اور دنیا کائنات میں اس سے بڑھ کر بد نصیب کوئی نہیں کہ جس کی زندگی میں رمضان آیا لیکن وہ رمضان المبارک کے مہینے میں اپنے اللہ کو راضی نہ کر سکا، اس نے رمضان کی قدر نہ کی، اس نے رمضان کی بہاروں کو سمجھا ہی نہیں، اس نے رمضان کی نیکیوں کو سمجھا ہی نہیں، اس سے بڑھ کر دنیا کائنات میں بد نصیب کوئی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ایام معدودات، اور گنتی کے چند دن ہیں، گنتی کے چند دن تم گناہگاروں کو پالش کرنے کے لیے آئے، تمہیں معافیوں کا پروانہ جاری کرنے کے لیے آئے، آؤ ان چند دنوں کی قدر کرو۔ فرمایا فمن شہید منکم الشہر فلیصم، جس کی زندگی میں رمضان آئے وہ رمضان کے روزے رکھے۔ فمن شہید منکم الشہر فلیصمہ، جو رمضان کو پالے وہ رمضان کے روزے رکھے۔ یہ وہ مبارک مہینے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا جو خوش نصیب رمضان میں عمرہ کرتا ہے اللہ حج کا ثواب عطا کر دیتا ہے۔ رمضان کا عمرہ، حج کا ثواب۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ، تھوڑی سیٹی ذرا کٹ کر، رمضان کا مہینہ کہ جس میں اللہ نے قرآن نازل کیا ہے، اور اس مہینے مبارک میں، اس ماہ مبارک میں وہ رات ہے کہ جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا، صحیح البخاری کی روایت ہے، آپ نے علماء سے سنا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں رمضان کی آخری عشرے میں ایک رات ہے، تاک راتوں میں سے ایک رات ہے، جو خوش نصیب اس رات کو پا لیتا ہے اور اس رات کو اللہ کی عبادت کرتا ہے، 1000 مہینے کی عبادت کا اجر و ثواب اللہ اس کے نامہ عمل میں لکھ دیتا ہے۔ 1000 مہینہ اکاؤنٹنگ کرنے والوں نے اکاؤنٹنگ کی ہے، تقریباً 84 اور 85 سال کا یہ عرصہ بنتا ہے کہ جو بندہ اس رات کی عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اتنا اجر و ثواب اس کے نامہ عمل میں لکھ دیتا ہے۔ یہ رمضان کی بہاریں نہیں تو اور کیا ہیں، یہ رمضان کی برکتیں نہیں تو اور کیا ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یرید اللہ بکم اليسر، رمضان المبارک کے روزے فرض کر کے اللہ تمہیں کوئی مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتا، بلکہ رب العزت تمہارے سے آسانیاں کرتا ہے۔ ولا یرید بکم العسر، اور اللہ کا ارادہ تمہیں مشکلات میں ڈالنے کا نہیں ہے۔ وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ، اس گنتی کو پورا کرو۔ وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، جو اللہ نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی اس پہ اللہ کی کبریائی کا اعلان کرو۔ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اللہ فرماتی ہے اللہ کا شکر ادا کرو کہ رب العزت نے رمضان جیسا عظیم مہینہ تم پہ سایہ فگن کیا ہے۔ آج حضرات گلے کرتے ہو، آج کہتے ہو گرمی کا موسم ہے، 15-14 گھنٹے کا روزہ ہے، حتیٰ کہ جوان کی جوانی بھی جواب دے رہی ہے، بوڑھے کے بڑھاپا تو جواب دینا ہی دینا تھا، جوان کی جوانیاں بھی جواب دے رہی ہیں۔ اس کی صلاحیتیں، اس کی قوتیں، اس کی طاقتیں رمضان کے موقع پہ باڑ میں چلی جاتی ہیں اور جواب دیتا ہے کہ میں روزہ نہیں رکھ سکتا۔ اللہ کے بندے تو روزہ کیوں نہیں رکھ سکتا؟ کہا گرمی بڑی ہے، کام بڑا مشقت والا ہے، اور کون رکھے 14-15 گھنٹے کا روزہ؟ تمہیں بتلاتے ہیں یہ تو اللہ کا انعام ہے، اللہ کا انعام ہے اس امت محمدیہ پر، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر۔ وگرنہ سنن ابی داؤد پڑھ کے دیکھیے، ہم سے پہلی امتوں کا روزہ 24 گھنٹے کا روزہ تھا، پہلی امتوں کا روزہ 24 گھنٹے کا روزہ، مغرب سے لے کے عشاء تک اس دورانیے میں صرف کھانے پینے کی اجازت تھی، باقی اس کے علاوہ حضرات کھانے پینے کی کوئی اجازت نہیں تھی۔
اللہ کا فضل، اللہ کا کرم ہے کہ رب العزت نے صبح فجر سے لے کے سحری سے لے کے دوستو فجر کی اذان سے لے کے مغرب تلک پابندیاں لگائیں کھانے پینے کی، بیوی کے قریب جانے کی۔ اس کے بعد مغرب کی اذان کے بعد، نماز کے بعد دوستو مغرب کی اذان کے وقت وہ جو پابندیاں اللہ نے لگائیں وہ پابندیاں ساری انسان پہ کھل جاتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی سارا دن کام کاج کرتے رہے۔ حدیث مبارکہ سنو ذرا، اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابی سارا دن کام کاج کرتے رہے، مغرب کا وقت ہوتا ہے گھر تشریف لاتے ہیں، اہلیہ سے پوچھا کھانے کے لیے کوئی چیز ہے؟ اہلیہ کہتی ہیں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ کیسے ان کے روزے تھے اور کیسے انہوں نے مفلسی میں، غربت میں بھی، افلاس میں بھی روزے رکھے۔ ہمارے ہاں حضرات سحری کے کتنے لوازمات، افطاری کے کتنے لوازمات، لیکن پھر بھی روزہ رکھنے والے تھوڑے۔ کا افطاری کے لیے کچھ نہیں ہے۔ میں ساتھ والے گھر میں جاتی ہوں اور وہاں سے کوئی انتظام کچھ پوچھتی ہوں کھانے پینے کا، ساتھ والے گھر میں گئی، اس سے کچھ دیر ہو جاتی ہے، یہ سارا دن کام کاج کا تھکا ماندہ تھا، دوست تو لیٹ جاتا ہے حتیٰ کہ سو جاتا ہے۔ وہ اہلیہ گھر آتی ہے، اپنے خامند کو سویا ہوا پایا، افسوس کرتی ہے اب یہ سو گیا ہے، اب اس کا اگلا روزہ شروع ہو گیا ہے۔ اگلا روزہ دوستو شروع ہو جاتا ہے۔ خاوند صبح پھر بھوکے تہائے حضرات کام کاج پہ جاتا ہے۔ عرب کی گرمی ہے، جنہوں نے سعودیہ دیکھا ہے وہ جانتے ہیں کہ کس قدر صحرا کی گرمی اور کس قدر خشک گرمی ہے۔ دوستو عرب کی گرمی، ریگستان اور صحرا کا علاقہ، حتیٰ کہ یہ صحابی رسول بے ہوش ہو کر کے گر جاتے ہیں۔ اللہ نے آسمان سے قرآن نازل کر دیا، فرمایا رب العزت نے تمہارے لیے آسانیاں پیدا کر دی ہیں۔ کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، مغرب سے لے کے فجر کی اذان تک اب تمہیں کھانے پینے کی اجازت ہے۔ ان کے روزے لمبے روزے، لیکن کوئی گلے نہیں، کوئی شکوے نہیں۔ اللہ نے حضرات فضل کر دیا، کرم کر دیا، روزے میں تخفیف کر دی، روزے میں رب العزت نے مہربانی فرما دی، روزے سے جینا چرا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَرَمَضَانُ إِلَى رمضان، ایک رمضان دوسرے رمضان تک انسان کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ ایک بندے نے روزے رکھے پچھلے سال، اگلا سال رمضان المبارک اللہ نے اس کی زندگی میں کر دیا، فرمایا اس سال جو اس نے صغیرہ گناہ کیے رمضان کی برکت سے اللہ معاف کر دے گا۔ وَرَمَضَانُ إِلَى رمضان، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کر یہ بات ارشاد فرمائی، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ویسے بھی بات ارشاد فرما دیتے تو بات تو بالکل یقینی تھی، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے اس بات میں پختگی اور تاکید کرتے ہوئے فرمایا قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، فرمایا کہ جب معدہ خالی ہوتا ہے اور معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے عصر کے وقت یا زور کے وقت بھوک کی شدت کی وجہ سے تیرے منہ سے جو ہواڑ آتی ہے، جو بدبو آتی ہے اور سمیل آتی ہے، جس کو جناب تیرا دوست پسند نہیں کرتا، تیری بیوی پسند نہیں کرتی، تیرے بچے پسند نہیں کرتے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرا اللہ کہتے ہیں اطیب عند اللہ من ریح المسک، مجھے کستوری سے بھی زیادہ پیاری لگتی ہے تیرے منہ سے نکلنے۔ روزے دار تیری بڑی شان ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ روزہ رکھتا ہے اور حالت روزہ میں اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، یہ سیدھا اللہ کی جنت میں جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روزہ، رمضان اور قرآن یہ انسان کے لیے سفارشی ہیں۔ رمضان
اور قرآن یہ انسان کے لیے سفارشی ہیں۔ روزہ سفارش کرے گا، یا اللہ اس بندے کو میں نے کھانے پینے سے روک کے رکھا، اس کے سامنے پھل بھی تھے، فروٹ بھی تھے، جام شیری بھی تھا، میٹھا پانی بھی تھا، اور بھوک سے اور پیاس سے یہ بلا بھی رہا تھا، لوگوں سے چھپ کر اندر کھاتے کر سکتا تھا، جو بھی کرنا ہے کھا پی سکتا تھا، باہر آ کے کہتا میں کچھ نہیں کھایا، لیکن یا اللہ اس نے تیری رضا کے لیے تیرے ڈر کی وجہ سے روزہ رکھا ہے، تیرے ڈر کی وجہ سے میں نے اس کو روک کے رکھا پینے سے، میں نے اس کو روک کے رکھا کھانے سے، میں نے اس کو روک کے رکھا بیوی کے پاس جانے سے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ رمضان ایسا سفارشی ہے کہ جس کی سفارش اللہ روز قیامت قبول کر کے بندے کو معاف کر دے گا۔ کچھ سفارشی ہوتے ہیں ان کی سفارش قبول نہیں کی جاتی، لیکن رمضان یہ ایسا سفارشی ہے کہ جس کی سفارش اللہ قبول کرے گا۔ اللہ کے پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دو بندے آئے، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرات دونوں بیک وقت مسلمان ہوتے ہیں، اکٹھے ہی مسلمان ہوئے، ان میں سے ایک چند دن بعد شہید ہو جاتا ہے، ان میں سے ایک چند دن بعد شہید ہو جاتا ہے، دوسرا 1 سال بعد طبی موت فوت ہوتا ہے، یعنی بیماری کی وجہ سے۔ ایک چند دن بعد شہید ہوا، دوسرا 1 سال بعد بیماری کی وجہ سے طبی موت فوت ہوتا ہے۔ طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے میں نے خواب میں ان دونوں کو دیکھا، خواب میں ان دونوں کو دیکھا، جو شہید ہونے والا ہے وہ بھی جنت میں، اور جو 1 سال بعد طبی موت فوت ہونے والا ہے وہ بھی جنت میں، اور کہا کیا دیکھتا ہوں عجیب نظارہ اور عجیب منظر، شہید پیچھے ہے، طبی موت فوت ہونے والا آگے ہے۔ شہید پیچھے، جو طبی موت فوت ہوا ہے بیماری کی وجہ سے وہ آگے۔ طلحہ بن عبید اللہ کہتے رضی اللہ تعالی عنہ، صبح ہوتی ہے میں نے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جی میں نے اس طرح خواب دیکھی ہے، شہید پیچھے اور بیماری کی وجہ سے فوت ہونے والا جو 1 سال بعد فوت ہوا ہے وہ آگے ہیں، مسئلہ سمجھ نہیں آیا۔ امام الانبیاء جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور مسئلہ تجھے سمجھ کیوں نہیں آیا؟ شہید پیچھے اور حضرات طبی موت فوت ہونے والا آگے۔ کہا جو طبی موت فوت ہوا ہے کتنی دیر بعد فوت ہوا ہے؟ کہا 1 سال بعد۔ کہا اس سال میں اس نے نمازیں بھی پڑھی اور روزے بھی رکھے، روزوں کی برکت سے اللہ نے اسے شہید سے بھی آگے کر دیا ہے، شہید سے بھی آگے کر دیا ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، فرمایا تو تعجب کرتا ہے ان کے مقام پر اور ان کے مرتبے پر، رب کی قسم ان دونوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے کہ جتنا زمین و آسمان کا فاصلہ ہے، ان کے درمیان اتنا فرق ہے جتنا زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اللہ کے پیغمبر جناب محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا روزے دار تو کس قدر خوش نصیب ہے، کس قدر خوش نصیب ہے۔ آمینہ کے لال فرماتے ہیں روزے دار کو اللہ تعالیٰ 2 خوشیاں عطا کرے گا، للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں۔ ایک خوشی جب یہ روزہ افطار کرتا ہے کیا خوشی کا سامان ہوتا ہے، اور دل مسرت سے باغ باغ ہو رہا ہوتا ہے۔ حضرات کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے پچھلے دنوں کے جو روزے گزرے جون جولائی اگست کے جو روزے، بڑے سخت ترین روزے، بڑے شدت والے روزے، سارا دن روزہ رکھا ہوتا ہے تو افطاری دے وقت نا کئی دفعہ دل سے گل آ جاتی، انسان ہے نا دل میں بات آ جاتی کہ یار آج تے جرا پورا ہو گیا نہ ہو گیا، کل نہیں رکھنا پائی، ایڈا اوکھا روزہ کون رکھے؟ 16-17 گھنٹے اوپر سے سون بھادروں کا موسم، شدت اور سختی والا موسم کون رکھے؟ لیکن جب افطاری کا وقت آتا ہے میرا اللہ عجیب خوشی عطا کرتا ہے، اگلے دن کے لیے بندہ تیار ہو جاتا ہے۔
लिस्साइमी फरहतान, अल्लाह से मुलाकात चाहते हो कि नहीं चाहते? अल्लाह का दीदार चाहते हो कि नहीं चाहते? अल्लाह की ज़ियारत चाहते हो कि नहीं चाहते? रब्बुल इज़्ज़त के नूर वाले चेहरे को और देखना चाहते हो कि नहीं चाहते? हज़रात मेरे नबी ने फरमाया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, रोज़ेदार दूसरी खुशी अल्लाह तुझे उस वक़्त अता करेगा जब तेरे रब के साथ तेरी मुलाकात होगी। अल्लाह की मुलाकात चाहते हो कि नहीं? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जो अल्लाह की मुलाकात पसंद करता है अल्लाह भी उसकी मुलाकात पसंद करता है। बच्चे से भी पूछा जाए, बड़े से भी पूछा जाए, अल्लाह ताला को मिलना पसंद है कि नहीं? अल्लाह का दीदार पसंद है कि नहीं? अल्लाह की ज़ियारत पसंद है कि नहीं? हर कोई कहेगा कि अल्लाह का दीदार, हम तो मचलते हैं, हम तो तड़पते हैं रब की कसम आमीना के लाल के चेहरे को तकने के लिए। और अल्लाह से दुआ भी है, या अल्लाह अपने नबी की ज़ियारत ख्वाब में ही करा दे। अल्लाह अपने नबी के नूरानी चेहरे की ज़ियारत ख्वाब में ही करवा दे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक इतना नूरानी, हर बंदा मुस्लिम ख्वाब में देखने के लिए तड़पता है। लेकिन वो भी क्या आलम होगा जब रब के चेहरे का दीदार होगा। तो होगा किसको? रोज़ेदार को। सहीह बुखारी, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया रोज़ेदार को अल्लाह खुशी और मुसर्रत अता करेगा जब ये रोज़ादार अल्लाह से मुलाकात करेगा। इसकी नेकियों का, इसके रोज़ों का 14-15 घंटे जो तूने भूख प्यास बर्दाश्त की है उसका अल्लाह ताला अजर अता करेगा, तुझे खुश कर देगा। अस्सौमुली व अना अजज़ी बिही, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हर नेकी का अजर फरिश्ते लिखते हैं। नमाज का अजर बहुत बड़ी नेकी है, फरिश्ते लिखते हैं। जिहाद बहुत बड़ी नेकी है, फरिश्ते लिखते हैं। दोस्तों कुरान पढ़ना बहुत बड़ी नेकी है, फरिश्ते लिखते हैं। दोस्तों सदक़ात व खैरात बहुत बड़ी नेकी, फरिश्ते लिखते हैं। लेकिन जब रोज़े की बारी आई अल्लाह ने फरमाया फरिश्तियों ये तुसी नहीं लिखना, ये तुसी नहीं लिखना, ये मैं जाना तो मेरा बंदा जाने, क्योंकि मेरे बंदे ने रोज़ा रखा है मेरे वास्ते, मैं खुश भी उन्होंने आप ही करांगा। अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही, मेरे बंदे ने रोज़ा मेरे लिए रखा है। इस रोज़े में दोस्तों बहुत ज़्यादा इखलास है। जिस तरह के मैंने पहले अर्ज़ किया है इसमें बहुत बड़ी खशियत है। एक बंदे को सख्त प्यास लगी है या भूख लगी है, वो अंदर दे अंदर कमरे च वड़ के कोई खा पी लेना तो किसी ने कोई पता है? वो बाहर आके कह दे मैं रोज़ा रखा है तो कोई बंदा उसका कोई इनकार कर सकता है? लेकिन क्यों नहीं करता? क्यों नहीं करता? उसे पता है कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। हत्ता के इफ्तारी से पहले, इफ्तारी से 5 मिनट पहले उसे कोई कहो 50,000 रुपया ले ले और इफ्तारी से 5 मिनट पहले रोज़ा तोड़ ले, लेने वाला कोई नहीं। क्यों? उसे पता है मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। इसमें इखलास बड़ा है, इसमें लिल्लाहियत बड़ी है, इसमें अल्लाह का डर बड़ा है, इसमें तकवा बड़ा है, इसमें तहारत बड़ी है, इसमें नफ्स की पकीज़गी बड़ी है। और जवानों की जमात या माशर शबाब, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और जवानों की जमात रोज़े रखा करो। रोज़े रखने से अल्लाह तुम्हारी आंखों में शर्म पैदा कर देगा। अल्लाह ताला ने और अल्लाह के नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नफली रोज़ों की तरगीब दी कि चे जाए जवान के जी मेरे को तो फर्द ही नहीं रखे जाते। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया सुनो, अल्लाह के नबी फरमाते हैं मुझे दिखाया गया, जहन्नम का मंजर पेश किया गया। मैंने देखा कि कुछ लोगों को उल्टा लटकाया गया है, उल्टा लटकाया गया है। कहा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कि ये कौन बदनसीब है? मुझे बतलाया गया ये रोज़ा चोर और रोज़ा खोर है। रोज़ा खोर और रोज़ा चोर हैं। आज इनका अंजाम ये है कि इनको उल्टा लटका दिया गया है। बहाने बनाते थे, साढ़े को नहीं रखे जाते, बहाने बनाते थे। काम करना होता है,
بہانے بناتے تھے، فلاں مرض بھی ہے، فلاں مرض بھی ہے۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، کوئی واقعتاً مجبور ہے، واقعتاً مجبور ہے، ہم اس پہ کوئی قدغن نہیں لگاتے۔ اللہ جانتا ہے اس کا معاملہ اور رب العزت کا معاملہ۔ ہر بندہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں کتنے پانی میں ہوں، لیکن جان بوجھ کے بیمار بن جانا، جان بوجھ کے معذور بن جانا، جان بوجھ کے مریض بن جانا، اللہ کو تو پتہ ہے۔ مولوی صاحب کو مسئلہ پوچھ کے تم راضی کر سکتے ہو، خطیب صاحب کو، امام صاحب کو حضرات باتیں بنا کے تکلف کے ساتھ راضی کر سکتے ہو، لیکن میرے اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، کیا وہ زمانہ تھا امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین کا، امیر المؤمنین نے ایک بندے کو دیکھا، اس نے رمضان کے مہینے میں شراب پی ہے، نشئی کو دیکھا، نشئی کو دیکھا، شراب پینے والے کو دیکھا۔ عمر بن خطاب کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو کس قدر بد نصیب انسان ہے، مسلمانوں کے بچوں نے روزہ رکھا ہے اور تو نشہ کر رہا ہے۔ 80 کوڑے اس پہ برسائے، 80 کوڑے اس پہ برسائے دوستو، کہ مسلمانوں کے تو بچوں نے روزہ رکھا ہے۔ ہاں مسلمانوں کے بچے بھی روزہ رکھتے ہیں، اور جوان تو رکھتے ہی رکھتے ہیں، بوڑھے تو رکھتے ہی رکھتے ہیں، مرد تو رکھتے ہی رکھتے ہیں، عورتیں تو رکھتی ہی رکھتی ہیں دوستو، مسلمانوں کے بچے بھی روزہ رکھتے ہیں۔ صحابی رسول کہتے ہیں، صحیح البخاری کی روایت ہے، کہا ہمارے بچے چھوٹے چھوٹے وہ بھی روزہ رکھا کرتے تھے، جب بھوک کی وجہ سے روتے ہم ان کو روئی کی چھوٹی چھوٹی گڈیاں بنا کے دے دیتے، وہ گڈیوں میں کھیلنے میں مصروف ہو جاتے حتیٰ کہ افطاری کا وقت ہو جاتا ہے۔ بچہ جتنی دیر تک بالغ نہیں نہ ہوتا اس پہ روزہ فرض نہیں ہے، یعنی جب 13 14 15 سال کی عمر کو جب تک نہیں پہنچتا، بلوغت کے اس پہ اثار طاری نہیں ہوتے، اس پہ روزہ فرض نہیں ہے۔ لیکن تعلیم کے لیے، تربیت کے لیے اپنے بچوں کو سحریوں میں، افطاریوں میں شریک کرو۔ یہ مسلمانوں کے بچے ہیں، ان کو پتہ چلے۔ چلو چھوٹے بچے جنہیں نہیں رکھ سکتے روزہ، ان کو بھی ساری کے وقت اٹھایا کرو، ان کو بھی افطاری کے وقت ساتھ ملایا کرو، اکٹھے بیٹھ کے افطاری کیا کرو، ان کو پتہ چلے، ان کو پتہ چلے کہ کل کلا ہم نے بھی انشاءاللہ یہ کام کرنا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہاں اس کا ثواب تمہیں بھی ملے گا، تمہارے بچوں کو بھی ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سنن نسائی کی روایت ہے، حج کا موقع ہے، رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام حج کی ارکان سواری پہ ادا کر رہے ہیں۔ ایک عورت نے نا اپنے بچے کو اٹھایا، اپنے بچے کو اٹھا کے کہتی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام علی ھذا حج، اس پہ بھی حج فرض ہے۔ چھوٹا بچہ تھا، اس پہ بھی حج فرض ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ہاں حج یہ بھی کرے گا، حج تو یہ بھی کرے گا، لیکن اس کے حج کا ثواب اس کی ماں کو ملے گا۔ روزہ تمہارا بچہ اگر رکھتا ہے ماشاءاللہ، عقل و شعور سوجھ بوجھ کی عمر میں اگر سے بالغ نہیں ہے، فرض اس پہ نہیں ہے، لیکن روزہ نبھانے پہ قادر ہے، روزہ رکھے گا، اللہ کے فضل سے تمہیں بھی اجر ملے گا، بچے کو بھی اجر ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دوستوں بچے بھی روزہ رکھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے، اس نیکیوں کے موسم بہار سے فائدہ اٹھاؤ۔ بادروا بالاعمال، اللہ کے نبی نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، نیکیاں کرنے میں جلدی کرو۔ فرمایا نیکیاں کرنے میں جلدی کرو، ایک وقت آئے گا کہ انسان نیکی کرنا چاہے گا لیکن نیکی نہیں کر سکے گا، فتنے ایسے ہوں گے، مشکلات ایسی ہوں گی، پریشانی ایسی ہوں گی، وہ نیکی کرنا چاہے گا لیکن نیکی نہیں کر سکے گا۔ خدا کا واسطہ ہے، اس وقت کی آنے سے پہلے پہلے نیکیاں زیادہ سے زیادہ کما لو۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ، جو بندہ نیک عمل کرتا ہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، اس کی آخرت بھی سنوارتے ہیں، اس کی دنیا بھی سنوارتے ہیں۔
ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جس نے جو ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، جنت الفردوس کی مہمان نوازی ان کے لیے رب العزت نے تیار کر رکھی ہے۔ المال والبنون، اور نیکیاں کرو دوستو، رمضان المبارک کا مہینہ، رمضان، اس میں زیادہ سے زیادہ دعائیں کرو، رمضان میں زیادہ سے زیادہ استغفار کرو، رمضان میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، ان ظالم حکمرانوں سے اللہ سے نجات کا سوال کرو۔ رب العزت ہماری سختیوں کو آسانیوں میں بدل دے، ہماری پریشانیوں کو آسانیوں میں بدل دے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بیٹے دنیا کی زیب و زینت ہیں، نہ مال رہے گا نہ بیٹے رہیں گے، اللہ جی رہے گا کیا؟ فرمایا والباقیات الصالحات، رہے گا تو رمضان رہے گا، رہے گی تو نماز رہے گی، رہے گا تو صدقات و خیرات رہے گا، رہے گا تو جہاد رہے گا، رہے گا تو کتار رہے گا، رہیں گے تو یہ سجدے رہیں گے، رہیں گے تو یہ رکوع رہیں گے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بیٹے دنیا کی زیب و زینت ہیں، والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، باقی رہنے والے نیک عمل ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوں گے، یہ باقی رہیں گے، نہ مال نہ بیٹے، یہ چیزیں رہنے والی نہیں۔ تو نیکیاں کماؤ، رمضان سے فائدہ اٹھاؤ، روزے رکھ کے، استغفار کر کے، دعائیں کر کے، نمازیں پڑھ کے، نفل و نوافل کا اہتمام و انتظام کر کے رمضان سے جان نہ چھڑاؤ، تراویحوں سے جان نہ چھڑاؤ۔ تراویح دوستو بہت بڑی نیکی، ایلدی سووا بیو، اللہ دے بندیو تراویحاں بھی پڑھیا کرو، قیام اللیل کیا کرو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس بندے نے رمضان کے روزے رکھے ثواب اور ایمان کی نیت سے، اس کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، اور جس نے رمضان کا قیام کیا، رمضان کا قیام کیا ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، اس کے بھی گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے؟ سیام بھی ہے اور قیام بھی ہے، یہ دونوں لازمی چیزیں ہیں دوستو۔ دو دن کو روزہ رکھا جائے، رات کو قیام کیا جائے، تراویح پڑھی جائے، تلاوتیں کی جائیں۔ میں نے عرض کیا ہے نیکیاں کرو، نیکیاں۔ شاید کہ وہ وقت قریب ہو کہ جب تم نیکی کرنا چاہو لیکن تمہیں نیکی کی توفیق نہ ملے۔ پچھلے سال ہم نے اس کے کئی دوستوں تجربات نہیں دیکھے، مصافحہ کرنا، ہاتھ سے ہاتھ ملانا بہت بڑی نیکی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا علیہ السلام، جب دو مسلمان ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں، ان کے ہاتھ الگ ہونے سے پہلے اللہ ان کے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن ہمیں اس نیکی سے محروم کیا گیا کہ نہیں؟ اور لوگ ایک دوسرے سے سلام کرتے تھے، کوئی ہاتھ اگے کر دے، وہ انج کر دینا سی، وہ انج کر دینا سی، مختلف قسم کے سٹائل تھے لوگوں کے، کوئی ہاتھ آگے کرتا تھا، وہ آگے سے ایسے کر دیتا تھا۔ کیا نیکیوں سے محروم نہیں کیے گئے ہم؟ جنازہ پڑھنا بہت بڑی نیکی، کیا جنازوں پہ پابندیاں نہیں لگیں؟ صف ملانا، اللہ کے نبی نے فرمایا صفوں میں درستگی پیدا کرو، ایک دوسرے کے ساتھ مل جاؤ، اللہ تمہارے دلوں کو ملا دے گا، اور صفوں کو قائم کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ کیا ہمیں محروم نہیں کیا گیا؟ 3 فٹ تے 6 فٹ آپ ہمیں سارے کٹھے بیٹھے ہون، لیکن مسجد میں آنا ہے تو 3 فٹ تے 6 فٹ، یہ سماجی فیصلہ ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا نیکیاں کرو، تمہیں نیکیوں سے محروم نہ کر دیا جائے۔ کیا پچھلے سال تمہیں سحریوں سے، افطاریوں سے محروم نہیں کیا گیا؟ کہ ساریوں پہ، افطاریوں پہ حضرات پابندیاں نہیں لگائی گئی مساجد میں، اور جہاں پہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں وہاں پہ نہیں جی، کوئی سحری کوئی افطاری کا کوئی انتظام نہیں۔ لوگ ہزاروں کی تعداد میں اللہ کے بندوں پہ خرچ کرتے تھے، سحریاں کرتے کرواتے تھے، افطاریاں کرتے کرواتے تھے،
کیا اس نیکی پہ پابندی نہیں لگائی گئی؟ اس وقت کی آنے سے پہلے کہ جب تمہیں نیکیوں پہ دوستو روک دیا جائے، جو نیکیاں میسر ہیں خدا کا واسطہ ہے وہ کرو، کیا تمہارے اور میرے دل تڑپتے نہیں ہیں، مچلتے نہیں ہیں؟ حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے جا سکتا ہے کوئی؟ کیوں جی؟ دل تڑپتا نہیں، دل مچلتا نہیں ہے عمرہ کرنے کو، حج کرنے کو، طواف کرنے کو، صفا مروہ کی سعی کرنے کو، زمزم پینے کو، حجر اسود کے بوسے کو، اور ملتزم کے ساتھ چمٹنے کو، اور رکن یمانی کو ہاتھ لگانے کو؟ کیا دل تڑپتا نہیں؟ جا سکتے ہو؟ اس وقت کے آنے سے پہلے جو نیکیاں میسر ہیں وہ کرو، کہیں تم سے نیکیاں چھین نہ دی جائیں۔ تراویحوں میں حضرات کیا تراویحوں سے محروم کرنے کی کوششیں نہیں کی گئی؟ ادھے سپارے کئیاں نے بڑے مشکل نہ پڑے پچھلے سال تراویحوں دے اندر، کیا نہیں تمہیں روکا گیا؟ بادروا بالاعمال، نیکیاں کرنے میں جلدی کرو، جو نیکیاں میسر ہیں ان کو کرو۔ رمضان اللہ کا انعام ہے، رمضان اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہے، رمضان رب العزت کی طرف سے خزانہ ہے، اس کو سمیٹو، اس کو لوٹو۔ دوستو وہ بندہ بڑا بد نصیب ہے کہ جس نے رمضان کے مہینے میں دکان کا سیزن تو لگایا ہے، کپڑے بیچنے کا، جوتیاں بیچنے کا، سوٹ بیچنے کا سیزن تو لگا لیا اس نے، عید تو اس نے خوب کما لی ہے، لیکن اس نے رمضان کے روزے نہیں رکھے۔ اس سے بڑھ کر بد نصیب کوئی نہیں۔ اس وقت کو یاد کرو کہ جب اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، حساب دینا ہے، رب العزت نے پوچھنا ہے، تو پھر اس وقت بندہ ہوتا ہے کہ اللہ نے پوچھا روزے رکھے کہ نہیں، تو اس وقت بندہ کہے کہ یا اللہ میں تو دکانداری کرنا سا، میرا تے کام ہی بڑا مشکل سی، میرا تے کام ہی بڑا سخت سی، دن تو لے کے رات ہی کر، بچیاں واسطے رزق مانا بھی عبادت ہی ہے۔ اچھا پھر دیکھنا اللہ رب العزت تمہارے سے اور فرشتے تمہارے سے کیا سلوک کرتے ہیں۔ 10 روپے کے نوٹ پہ اس نے پڑھ لیا ہوگا حصول رزق عین عبادت ہے۔ ہاں بچوں کے لیے رزق کمانا وہ عین عبادت ہے، مان لیا جناب، رزق حلال عبادت ہے، لیکن نماز عبادت نہیں، روزہ عبادت نہیں، قرآن عبادت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب دینا ہے، رب العزت کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اللہ تعالیٰ نے پوچھنا ہے۔ رمضان المبارک کی تیاری کی جائے، رمضان المبارک کے لیے اپنے آپ کو دوستو ایکٹیو کر لو، تیار کر لو، کمریں کس لو، کمر بستہ ہو جاؤ کہ اللہ کے فضل سے خوب نیکیاں انشاءاللہ کمانی ہے، روزے بھی رکھنے ہیں اور نیکیاں بھی کرنی ہے، قرآن کی تلاوت بھی کی جائے گی، نفل و نوافل کا اہتمام بھی کیا جائے گا، نمازیں بھی پڑھی جائیں گی، مسجدوں کو آباد کیا جائے گا، مسجدوں کی بے آبادی سے بچا جائے گا، مسجدوں میں رونقیں لگا دو، مسجدوں میں بہاریں لگا دو، آپ بھی آؤ، اپنے بچوں کو بھی آؤ، مسجدوں کو آباد کر دو۔ رمضان المبارک، رمضان المبارک اللہ کا بہت بڑا کرم اور انعام ہے، اس سے فائدہ اٹھا لو۔ رمضان کے حوالے سے آخر میں دوستو، روزوں کے حوالے سے آخر میں 2-3 مسئلے سماعت فرما لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ نیت نہیں کرتا اس کا روزہ کوئی نہیں، تو روزے کی نیت رات کو ہی کی جائے۔ روزے ہر بندے کی نیت ہی ہوتی ہے کہ میں نے صبح روزہ رکھنا ہے، اور اس نیت میں جو مروجہ الفاظ ہیں، اس نیت میں جو مروجہ الفاظ ہیں کہ بندہ روزہ رکھن دیا تے نال کہنا وَبِصَوْمٍ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، خدا کا واسطہ ہے ہمیں بتلا دو کس کتاب میں موجود ہے۔ یہ نیت روزے کی جو کیلنڈروں پہ لکھی ہوئی ہے، کسی کتاب میں، کسی مستند حدیث میں موجود نہیں ہے۔ اگر کسی کو مل جائے تو وہ ہمیں بھی بتائے۔ ہم دوستو ضد کرنے والے نہیں ہیں، ہٹ درمی کا مظاہرہ کرنے والے نہیں ہیں، تمہیں بس اتنا کہتے ہیں اگر مل جائے تو ہمیں بھی بتا دو، میں انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک میں عرض کر دوں گا جی یہ بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت ہے، اللہ دے نبی روزہ رکھن تو پہلے یہ بھی پڑھ دے ہوندے سن، ہمیں بتلا دو، ہم ماننے کے لیے تیار۔ میں یہ تو کہتا ہی نہیں ہے کہ ہے ہی نہیں، میں کہتا ہوں اگر کسی کو مل جائے تو وہ مجھے بھی بتلائے۔ النیت ہی الارادہ، فقہ حنفی کی مشہور کتاب الہدایہ میں صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ نیت
دل کے ارادے کا نام ہے۔ جو زبان سے ہم بولتے ہیں وہ کلام ہوتی ہے، وہ نیت نہیں ہے۔ یہ نیت کی دعا کوئی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ ہاں افطاری کی دعا ہے، ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام افطاری کے موقع پہ یہ دعا پڑھا کرتے تھے، کھجور کے ساتھ روزہ افطار کیا جائے، بڑی اچھی بات ہے۔ کھجور نہیں ملتی، چھوارے کے ساتھ، خشک کھجور کے ساتھ روزہ افطار کیا جائے، اور اسی طرح دوستو خشک کھجور بھی نہیں ملتی، پانی کے ساتھ افطار کیا جائے، بڑی اچھی بات ہے۔ اس میں سنت میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل میں زیادہ فائدہ ہے۔ اور کہا تسحروا فإن فی السحور برکہ، ساری کیا کرو، ساری کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ساری میں برکت رکھی ہے۔ ان پروفیشنل روزوں سے بچ جاؤ، ان جدید روزوں سے بچ جاؤ۔ رات 1 بجے گرو نانک پورے ناشتہ کیتا ہے، 2 بجے ناشتہ کیتا ہے تے ناشتہ کر کے گھر آ کے سو گیا ہے، اونج روزہ رکھیا ہے، اونج روزہ رکھیا ہے تے سحری بھی گئی تے نماز بھی گئی تے ہے کہ یہ روزے دار ہے۔ یہ روزے کا طریقہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سحری کیا کرو، سحری میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ یہودیوں کے اور مسلمانوں کے روزے کے درمیان فرق سحری کا ہی ہے۔ ان جدید روزوں سے بچ جاؤ، یہ طریقے اختیار نہ کرو۔ سحری کے وقت سحری کرنا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے اور برکت کا باعث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن میں، حدیث میں، جیسے جیسے لوگوں کے حضرات معاملات مشکل ہوتے گئے ویسے ویسے رخصت ملتی گئی۔ مریض کے لیے ٹھیک ہے، چھوٹ ہے، مسافر کے لیے روزے کی چھوٹ ہے، بعد میں یہ پورا کریں گے۔ اسی طرح وہ عورت جو حاملہ ہے، بچہ جننے والی ہے، اس کے لیے بھی روزوں کی معافی ہے لیکن بعد میں قضا دے گی۔ مسافر بھی بعد میں قضا دے گا، مریض بھی بعد میں قضا دے گا۔ جو بچہ جننے والی عورت ہے اس کے لیے روزوں کی چھٹی لیکن بعد میں قضا دے گی، اور جو بچے کو دودھ پلانے والی عورت ہے اس کے لیے بھی روزوں میں حضرات چھٹی ہے لیکن بعد میں قضا دے گی۔ اور وہ عورت جو ایام ماہواری میں مخصوص ایام میں ہے اس کے لیے بھی روزوں کی چھٹی ہے لیکن بعد میں قضا دے گی، معافی نہیں ہے اس کے لیے۔ بعد میں یہ عورتیں دوستو روزے کی قضا دیں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے رخصت فرمائی ہے، رخصت فرمائی ہے۔ جیسے جیسے مشکل بنتی گئی اللہ نے ویسے ویسے یہ احکام میں تخفیف کر دی۔ تیرا رب بڑا ہی مہربان ہے، تیرا رب بڑا ہی قدردان ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ رمضان المبارک کی رحمتیں اور برکتیں ہمیں حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما، اور دوستو روزہ رکھ کے برائیوں سے بچ جاؤ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کتنے لوگ روزہ رکھتے ہیں، کتنے لوگ روزہ رکھتے ہیں ان کو اپنے روزے میں سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں ملتا۔ روزہ بھی رکھا ہے، گالاں بھی کڈی جا رہا ہے، روزہ بھی رکھا ہے، جھوٹ بھی بولی جا رہا ہے، روزہ بھی رکھا ہے، ڈرامے بھی ویکھی جا رہا ہے، روزہ بھی رکھا ہے، فلمیں بھی ویکھی جا رہا ہے۔ روزے نے تو دوستو حلال کاموں سے انسان کو روک دیا ہے، حلال کاموں سے رک گیا انسان حالت روزہ میں۔ تے جڑے کام پہلے ہی حرام نے اور روزے رکھ کے کتنے حلال ہو جانے؟ فلم دیکھنا، ڈرامے دیکھنا، گالی دینا، جھوٹ بولنا پہلے ہی حرام ہے، تو وہ روزے کے ساتھ کیسے جائز ہو گیا؟ اللہ کے نبی فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام جو بندہ جھوٹی باتیں نہیں چھوڑتا، جہالت والے کام نہیں چھوڑتا، گالی گلوچ نہیں چھوڑتا، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے وہ بھوکا مرے پیاسا مرے۔ فی ان یدع طعامہ و شرابہ، بلکہ یہاں تک کہ صحیح البخاری کی روایت میرے نبی نے فرمایا اور روزے دار تجھے کوئی بندہ گالی دے بلا وجہ فضول، تجھے کوئی بندہ گالی دے تو تو نے اس کا جواب نہیں دینا بلکہ تو نے کہنا بھائی میں نے روزہ رکھا ہے، میں نہیں روزہ خراب کرنا، تو کری جا جو مرضی۔ اب چہ جائے کہ روزے دار خود گالیاں دے، روزے دار سے کہا گیا تجھے کوئی گالی دے تو تو نے جواب نہیں دینا، تو ماشاءاللہ روزہ رکھ کے بندہ گالاں کڈے
کیوں اپنے روزوں کو برباد کرتے ہو؟ کیوں اپنی نیکیوں کو برباد کرتے ہو؟ جہالت والے اور دوستو جھوٹ اور فساد اور فتنے اور حرام کاموں سے بھی بچنا لازمی اور ضروری ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزوں کی فرضیت کا مقصد اللہ کا ڈر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعائے رب العزت مجھے اور آپ کو روزے رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس کا مقصد سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔